بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 30 جولائی ہے سن 2022، شام کا وقت اور دن ہے آج ہفتہ کا۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ، نئے سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ بفضل خدا ایک دفعہ پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، فریش ہیں، تر و تازہ ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، ہمیشہ کی طرح بے معمول شام کے پروگرام میں ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، مین سیگمنٹ، آج کی کہانی۔ آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ انسان اور انسانیت کے لیے ایک عمدہ مثال ہے، ایک بہت بڑا سبق اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اپنے دامن میں ایک درس لیے ہوئے ہے، مورل لیسن لیے ہوئے ہے۔ امید ہے آپ سنیں گے، سوچیں گے اور محظوظ بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ جی، پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ۔ تاجر رہا کرتا تھا عبداللہ نام کا۔ اب تجارت میں، کاروبار میں پے در پے گھاٹوں کی وجہ سے، خساروں کی وجہ سے اس کا کاروبار ختم ہوتا چلا گیا۔ کرتے کرتے، گرتے پڑتے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اتنا اناج خریدنے کے لیے بھی گھر میں پیسے نہیں تھے، یہاں تک کہ بات فاقوں پر آ گئی۔ اس کے بیوی اور بچے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بڑا قسم پرسی کی حالت میں، بڑا پریشانی کی حالت میں گھر سے نکلا اور جدھر کو منہ ہوا ادھر کو چل دیا۔ باہر جنگل کی طرف گیا، وہاں اس نے دیکھا ایک باریش نورانی چہرے والا بزرگ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، عبداللہ آ گئے ہو؟ اب عبداللہ نے کہا کہ یہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ یہ تو میں تو ان سے پہلی دفعہ ملا ہوں، میں کبھی اس طرف آیا نہیں ہوں، میں شہر سے نکلا کبھی نہیں ہوں، اور یہاں جنگل میں مجھے جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس اللہ کے ولی نے، بزرگ نے، درویش نے کہا، عبداللہ آؤ میرے پاس بیٹھو، تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، تم دل سے رنجیدہ نظر آ رہے ہو، افسردگی تمہارے چہرے پہ، تمہارے ماتھے کے اوپر بہت کچھ لکھ چکی ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ میرے ساتھ شیئر کرو اپنی پریشانی کو؟ تو اس عبداللہ نے ان کے پاس بیٹھ کر اپنی تجارت سے لے کے آج تک کے حالات کے سارے واقعات ان کو سنائے اور کہا یہ کہ میرے گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ ان کے کھانے کے لیے اناج کا، روٹی کا بندوبست کہاں سے کروں۔ مجھے اپنی بھوک کی فکر نہیں ہے، لیکن میں اپنے بیوی بچوں کی بھوک کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، ہمت اتنی، سکت اتنی نہیں ہے میرے میں، حوصلہ نہیں ہے اتنا۔ اللہ کے اس ولی نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساحل سمندر کی طرف لے گیا۔ ساحل سمندر پر جا کر انہوں نے وضو کیا اور دونوں نے نوافل ادا کیے، نماز پڑھی، نوافل ادا کیے۔ اس کے بعد اللہ کے ولی نے، اس درویش نے ایک اپنے تھیلے میں سے ایک جال نکالا اور عبداللہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا، عبداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ جال سمندر میں پھینکو۔ اچھا، پہلی دفعہ جال پھینکا عبداللہ نے اور اس میں ایک بڑی ساری مچھلی آ گئی۔ وہ مچھلی کھینچ کر باہر نکالی دونوں نے مل کر، اور درویش نے کہا کہ عبداللہ یہ مچھلی پکڑ لو، اگر ہم لوگ یا تم اپنے لیے یہ مچھلی، یہ جال پھینکتے تو تمہارے جال میں کبھی کوئی مچھلی نہ آتی۔ یہ تمہارے بیوی بچوں کی قسمت کے لیے ہے، ان کے اناج کے لیے، ان کے رزق روٹی کا انتظام اللہ سونے نے کر دیا ہے۔ اب جاؤ شہر جا کر اس مچھلی کو بیچو اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے کر گھر جاؤ۔ عبداللہ نے اس پہ عمل کیا، خوشی خوشی کے مارے دوڑ رہا تھا شہر کی طرف، دوڑتے دوڑتے۔ اچھا، وہ درویش بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اس نے جب جا کر شہر میں مچھلی کو سیل کیا، اسے اچھے خاصے
پیسے مل گئے تو اس نے ایک ہوٹل سے جا کر 2 پراٹھے خریدے. اس کو پتا تھا میرے بیوی بچوں کی پسندیدہ خوراک کیا ہے. قیمے والا پراٹھا تھا اور دوسرا سادہ پراٹھا تھا. دونوں پراٹھے اس نے رومال میں باندھ کر لپیٹ لیے تاکہ ٹھنڈے نہ ہوں, اور پیچھے جب مڑ کے دیکھا تو وہی درویش کھڑے تھے, ان کی طرف بڑھایا اور کہا کہ آپ اس میں سے اگر کچھ لینا چاہیں, بزرگوں آپ اس میں سے کچھ اپنا شیئر لینا چاہیں تو یہ حاضر ہیں, یہ ملا ہے مجھے عوض کے طور پر. اللہ کے ولی نے کہا عبداللہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو زحمت کی ہے تمہارے ساتھ ٹریول کرنے کی, تمہیں گائیڈ کرنے کی, یہ تمہارے اوپر احسان کرنے کے لیے نہیں کی ہے, نہ اس کا معاوضہ لینے کے لیے کی ہے. میں نے نیکی کی ہے خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے, اور اس کا معاوضہ میں تم سے لے کر اپنی نیکی کو ضائع کرنا نہیں چاہتا. میں اس کا اجر, اس کی قیمت اپنے خالق کائنات سے مانگوں گا, ہاتھ اٹھاؤں گا, وہ مجھے عطا کرے گا اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. لیکن تم دونوں پراٹھوں کو گھر لے جاؤ, جلدی سے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ. تھوڑی دیر تک عبداللہ پیدل چلتا ہوا گھر کی طرف گیا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. ایک رستے کے کنارے ایک غریب عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے. اس کا بچہ بھوک کے مارے بلک رہا ہے. اس کا بیٹا, چھوٹا سا بیٹا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اور وہ لوگوں کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ اور میں 3 دن سے بھوکے ہیں, کوئی ہے جو اللہ کے نام پر ہمیں کھانا دے دے. عبداللہ کے پیر نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پہ رک گئے اور سوچا, یہ دل میں خیال یہ آیا کہ اس عورت اور بچے میں اور میرے بچوں میں, میرے اہل خانہ میں آخر فرق کیا ہے؟ وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں, اور یہ میرے پاس جو کھانا ہے یہ دونوں کی برابر ضرورت ہے, تو میں کیوں نہ اس عورت اور اس کے بچے کو دے دوں. اس نے دونوں اپنے رومال کھولا, خوشبودار پراٹھے نکالے اور عورت سے کہا یہ لو بی بی, خود بھی کھاؤ اور اپنے بچے کو بھی کھلاؤ. اب عورت کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو تھے کہ وہ تھم گئے, اور بچے کی خوشبو سونگھ کر, بچے کو جب خوشبو آئی, روٹی نظر آئی, پراٹھے دکھائی دیے, تو اس کے چہرے پہ معصومانہ مسکراہٹ پھیل گئی. یہ تھا وہ منظر جو عبداللہ نے پاس کھڑے ہو کر دیکھا. بغور دیکھنے کے بعد آخر اس کے دل و دماغ میں اپنے گھر کا خیال آ گیا. اس نے کہا اب کیا منہ دکھاؤں گا گھر جا کے اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو. میرے پاس جو کچھ تھا اس سے میں نے پراٹھے خریدے اور وہ اس عورت کو دے دیے, اس کے بچے کو دے دیے. اب جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوا, اپنے گھر کے اپنے محلے کی طرف پہنچا, تو ایک آدمی دوسرے ملک سے آیا ہوا اپنے گلے میں ڈھول لٹکائے ہوئے تھا, ڈھول بجاتے ہوئے بآواز بلند اعلان کر رہا تھا اس شہر میں کوئی ہے جو مجھے عبداللہ سے ملوا دے. لوگوں نے کہا ہاں ہمارے محلے میں ایک عبداللہ ہے, تو ہماری گلی میں, ہمارے محلے میں, ہمارے علاقے میں ہے, لیکن آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اور اس نے کہا کہ میں یہ بات صرف اسی کو بتا سکتا ہوں, مجھے آپ مہربانی کریں اس عبداللہ کے پاس لے چلیں. ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ عبداللہ وہاں پہ آ گیا چلتا چلتا. لوگوں نے کہا وہ رہا عبداللہ جو یہاں رہتا ہے, جو ہمارا محلے دار ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, ہماری برادری کا ہے. وہ ڈھول والے نے اس سے کہا, عبداللہ سے کے کان میں کہا کہ مجھے اپنے باپ کا نام بتاؤ. تو اس نے کہا میرے باپ کا نام ہے ابو نصر. یہ بتانا تھا اس کا کہ ڈھول والا اس کو بازو سے پکڑ کر دور لے گیا, کھینچ کر ادھر اپنے گھوڑے پر بٹھایا, اور شہر کی دوسری کارنر پہ جا کر, نکر میں جا کر اس نے بتایا. اس نے کہا مجھے ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے بھیجا ہے, میں پچھلے 30 سال سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں. تمہارے باپ نے میرے پاس 25,000 دینار امانتاً رکھے تھے, میں تمہیں دینا چاہتا تھا. میں نے ملکوں کریا
بستی بستی گاؤں گاؤں شہر شہر گھوما ہوں، گلی گلی محلے محلے ٹٹولا ہے تمہیں، لیکن تمہیں اب مجھے ملے ہو 30 سال کے بعد، یہ لو اپنی امانت۔ اب یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ عبداللہ کے لیے ایک خواب کسی حیثیت اختیار کر گئی۔ جب وہ رقم لے کر خوشی کے مارے دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا تو اس کے بیوی بچوں کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ اور وہ خوشی، اور گھر میں وہ خوشیوں نے دھمال ڈالنا شروع کر دی کہ دیکھنے کے لائق سما تھا۔ عبداللہ نے جلدی سے اپنے لیے اناج خریدا، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی خاندان کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جن کا کفیل تھا، جن کی کفالت کر رہا تھا، ان کے لیے اناج خریدا، روٹی کا انتظام کیا، اور 25,000 میں سے 1,000 دینار پہلے دن ہی صدقہ اور خیرات کر دیا۔ اعلان کروایا کہ شہر میں کوئی صدقہ اور خیرات لینے والا اگر ہے تو آ جائے، عبداللہ اسے دے گا۔ لو جی، بہت سارے لوگ جمع ہوئے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا عبداللہ نے، ان کو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ دے کر، خوش کر کے، واپس کر کے، ان کے ضروریات کے مطابق ادائیگی کر کے ان کو واپس لوٹاتا گیا۔ اب یہ سارا دن گزر گیا، گھر میں رزق روٹی کی فراوانی بھی ہو گئی، ریل پیل پیسے کی بھی ہو گئی، اور ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، ہفتہ 10 دن کی بات ہے کہ عبداللہ ایک دن رات کو سویا ہوا تھا، خواب میں اس نے دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، قیامت کا دن ہے، اور وہ اللہ کے حضور پیش ہوا ہے، اللہ کی عدالت میں فرشتے اس کے اعمال کا کچا چٹھا کھول رہے ہیں۔ ایک ترازو لٹکا ہوا ہے تکڑی، اس کے ایک پلڑے میں عبداللہ کی نیکیاں اور دوسرے میں گناہ رکھے جا رہے ہیں۔ جب سارا کچھ رکھ دیا گیا تو جو نیکیوں والا پلڑا تھا وہ ہلکا پڑ گیا، برائیوں والا پلڑا بھاری رہ گیا، نیچے زمین پہ بیٹھ گیا۔ تو جو دروغہ تھا، جو حساب کتاب کے لیے وہاں مقرر تھا فرشتہ، اس نے اعلان کیا، فرشتوں سے کہا کہ اس کی کوئی اور نیکی، کوئی اس کا اچھا عمل ہے تو لے آؤ، تاکہ ہو سکتا ہے اس کی برائیوں میں کمی ہو جائے اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ فرشتوں نے کہا ہاں ہے، ایک نیکی اس کی ہے، اور وہ ہے اس ضرورت مند بھوکی عورت کے آنسو، جس کو اس نے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر، ان کی بھوک کی کو خاطر میں لائے بغیر اپنے گھر کا کھانا اس عورت کے ہاتھوں میں دیا تھا، اور اس کے آنسو گرنا بند ہو گئے تھے۔ وہ آنسو ابھی تک محفوظ پڑے ہیں اس کے اعمال نامہ میں، وہ نہیں ڈالے گئے۔ دروغہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ لا کر ڈالو۔ فرشتوں نے وہ آنسو لا کر ڈالے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں، تو اس میں کافی فرق تو پڑا، لیکن ابھی بھی اس کا برائیوں کا، گناہوں کا پلڑا بھاری رہا۔ پھر سے دروغہ نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ غور سے دیکھ لو، کسی فرشتے کو پتا ہو کہ اس کی نیکیوں میں سے، اس کے نیک اعمال میں سے کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی جس کو لانے سے، پلڑے میں ڈالنے سے اس کی برائیاں کم ہو جائیں اور نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ فرشتے نے پھر سے مخاطب ہو کر کہا جی ہاں ہے۔ انہوں نے کہا، دروغہ نے کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی جس بیوی کو، جس عورت کو، جس بھوکی اور ضرورت مند عورت کو اس نے پراٹھے کھانا دیا تھا، جس کے آنسو نکلے تھے، اس کے چھوٹے معصوم بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی، وہ مسکراہٹ ابھی باقی ہے، وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جانی چاہیے۔ دروغہ نے کہا ٹھیک ہے، جلدی سے لاؤ۔ اور جب وہ بچے کی، معصوم بھوکے بچے کی، 3 دن سے بھوکے، بھوک سے بلکتے ہوئے بچے کی چہرے کی مسکراہٹ نیکیوں والے پلڑے میں ڈالی گئی تو اس کا وزن پہاڑ کے جتنا بن گیا۔ اس کی تمام تر گناہ، برائیوں کا پلڑا جو تھا وہ بہت ہلکا ہو گیا، اور نیکیوں کا پلڑا
भारी वजनी हो गया और यूं इसको अपनी बख्शिश की, इसको अपनी आफियत की खुशी महसूस होने लगी कि अल्लाह का शुक्र बजा लाऊं कि मैं जहन्नम में जाने से बच गया, लेकिन सिर्फ एक वजह से, फरिश्तों ने उसके पलड़े में वो सदका और खैरात भी डाले थे जनाब अली, जो उसने शहर में ऐलान करके 1000 दिनार पहले दिन खैरात किया था, वो नेकी भी डाली, लेकिन उसका वज़न कागज़ से भी हल्का। पता है क्यों हो गया था? इसलिए कि उसमें दिखावट आ गई थी, उसमें रियाकारी आ गई थी, और वो सदका, वो नेकी अपना वज़न नहीं रखते जिसमें दिखावा आ जाए, जिसमें रियाकारी आ जाए, जिसमें अल्लाह के अलावा इंसानों को दिखाने का उनसर आ जाए, वो नेकी नेकी नहीं रहती। खैर, अब्दुल्ला की आंख खुली, ख्वाब से बेदार हुआ तो अल्लाह का शुक्र बजा लाया, और अगली ज़िंदगी में उसने जितना भी सदका और खैरात किया वो दीनी अहकामात के मुताबिक। दीनी हुक्म ये है कि दाएं हाथ से दो और बाएं को खबर ना हो, इतना खुफिया रखो सदके की अदायगी को। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई किसी गरीब की मदद कर रहा होता है ना, तो साथ फोटोग्राफरों को और मूवी मेकर को बिठाया हुआ होता है, अखबारात और रसालों में छापने के लिए, और टीवी पर चलाने के लिए। शाम को पता चलता है फलां वज़ीर ने इतने लोगों को मशीनें दी हैं, उसकी फुटेज चल रही होती है। यार खुदा के वास्ते, अपनी शोहरत के लिए, अपनी नेक नामी का अपना झंडा ऊंचा करने के लिए, अपना तुर्रा ऊंचा करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए गरीबों का मजाक तो ना उड़ाया करें, उनकी गुर्बत का तमाशा ना बनाया करें। जब उनकी तस्वीर अखबारों में, रसालों में और टीवी पर चलती है खैरात लेते हुए, तो आप बताएं उनके दिल पर क्या बुरा असर होता होगा। वो अपनी इज्जत नफ्स कहाँ महफूज समझते होंगे, वो पता नहीं शायद अपने आप से ही नफरत करने लग जाए। और जो देने वाले होते हैं ना, वो ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि हमारी मशहूरी हो, इलाके के लोगों को पता चले, सबके पास हमारी ये खबर पहुंचे कि हम गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़े मुखय्यर हैं, बड़े सदका देने वाले हैं, बड़े खैरात करने वाले हैं। खुदा का वास्ता गरीबों की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा करें। ये था जी आज की कहानी, आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, वो है आज का सवाल। जी, आज का सवाल बताने से पहले मैं पिछले सवाल के ऊपर बात करूंगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे एक सवाल किया था, ये बताएं कि मादरे वतन पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। जी हाँ, ये सवाल किया था मैंने पिछले प्रोग्राम में, और उसका जवाब है जनाब अली, सूबा बलूचिस्तान। वो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आज का सवाल नोट फरमाएं, जिसका जवाब आपने मुझे कल तक, यानी अगले प्रोग्राम तक देना है। आज का सवाल भी चलिए आपसे दीनी पूछ लेते हैं, इस्लामियात से ही पूछ लेते हैं। ये फरमाएं कि अल्लाह के बरगज़ीदा और प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम क्या था? उनका नामे नामी इसमें गिरामी क्या था जो वालिद थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के? ये था जी आज का सवाल। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे, आखिरी और आपके पसंदीदा मज़ेदार सेगमेंट की तरफ, और वो रोज़ाना की तरह होता है आज का शेर। जी, आज का शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज का शेर इस तरह से है कि उड़ जाएंगे तेरी दुनिया से परिंदों की तरह, उड़ जाएंगे तेरी दुनिया से परिंदों की तरह, रोया करोगे तुम हमारी राहों को देखकर। ये था जनाब अली आज का शेर। इसी के साथ आज का प्रोग्राम भी ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान जावेद इकबाल को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।
انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں, اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھا کریں. فی امان اللہ, اور پاکستان زندہ باد.